حاکم نے مستدرک میں نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مسلم کے لیے دنیا میں یہ بات سعادت میں سے ہے کہ اس کا پڑوسی صالح ہو اور مکان کشادہ ہو اور سواری اچھی ہو. یعنی کہ ترے چیزیں جڑیاں مومن واسطے اچھی ہیں. پہلی چیز ہے کہ پڑوسی چنگا ہوئے، انہاں پڑوسی چنگا ہوئے، مکان انہاں بڑا ہوئے، کھلا مکان ہوئے، جنہاں گھر وچ رہندا ہوئے وہ کھلا ہوئے، کیونکہ خوشی غمی سارے معاملات ہیں. تیجی ہے کہ سواری ہوندی اچھی ہوئے. بنی اسرائیل دے اندر اون شخص کو ملک آدے ہیں جہندی جڑا شادی شدہ ہوئے یا بیوی والا ہوئے ہا، اوندا مکان ہی اپنا ہوئے تے اندی گڈی بھی اپنی ہوئے، سواری اپنی ہوئے. او کیا ہوندا ہے؟ بنی اسرائیل والوں کو ملک سدے نے، یعنی بادشاہ. سمجھ آ گئے؟ تو اس واسطے انہاں ترے چیزاں دی فضیلت ہے، گھر بھی اچھا ہوئے، پڑوسی بھی اچھا ہوئے، تے کیا ہے؟ سواری بھی اچھی ہوئے. حاکم نے مستدرک میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ زیادہ نزدیک ہے. بھائی صاحب سمجھ آ گئے؟ آدھا کلو آپ نے گوشت بنایا ہے نا، ایک کٹوری اس میں سے آپ نے نکالنی ہے، تو جس کا دروازہ قریب ہے اس کے گھر بھیج. نہ جہے پاس رستہ ہے پیا، جہے پاس رستہ ہے جن کا دروازہ قریب آ اندر کر دیا بس. اگر وہ نہ گھنن تو نہیں چاہیے میں نے. امام احمد نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو دو شخص اپنا جھگڑا پیش کریں گے وہ دونوں پڑوسی ہوں گے. یعنی کہ پڑوسیاں دا جھگڑا ان دا فیصلہ سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ پیش تھی معاملات وچوں. سمجھ آ گئی؟ اللہ دی بارگاہ جڑا جھگڑے دا معاملہ ہوسی وہ پڑوسی اپنا جھگڑا گن کے ویسے میری زمین تے قبضہ کیتے آخر میری زمین تے قبضہ کیتے ودا وہ میرے حق کھاندا ہے آخر میرے حق کھاندا ہے. اوندا سب تو پہلے پڑوسیاں دا فیصلہ اللہ دی بارگاہ پہنچے. بہکی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی سند ضعیف کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو. یعنی کہ پڑوسی دا حق پہلے آپ نے پوچھا بھی پڑوسی دا حق کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس ٹائم پڑوسی کوئی مدد مانگے تو ان کی کیا کرو؟ مدد کرو. جب قرض مانگے تو قرض دو، اور جب محتاج ہو تو اسے دو، اور جب بیمار ہو عیادت کرو، اور جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو. یعنی کہ اگر اچھا پتر دا نکاح کیتے سی، دی دا نکاح کیتے سی، کوئی چیز گھن کی دیے اور خوشخبری پہنچے انہیں گھر بیٹا پیدا تھا، بیٹی تھی ہے، یا کوئی چیز جانور کی سی، یا بات کیا ہے کوئی گڈی کار کی سی چاہ، سمجھ آ گئی؟ کوئی خیر پہنچی، اچھا ہی پہنچی، کیا کرو؟ مبارکباد دو. اور اپنی ہانڈی سے اسے ایذا نہ دو. یعنی کہ جڑا سارا گھر مچھی پکائی پائے نا ان کی خوشبو وہدی پی اتھا تو انہیں گھر لازمی بھیجو. سمجھ آ گئے؟ اور مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو، اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ بھیجو. یعنی کہ میوے اگر خرید کے آئے ہوئے چٹے شاپر پاتے آئے ہوئے تو انہوں نے بالا دے گی تو انہوں نے گھر بھیجو. نہیں تو وقت کیا ہے کالے شاپر یا وقت کیا ہے اپنا بوجھا بنوا کے کپڑے اندر بنوا کے گنو تاکہ انہوں کو نظر نہ آئے. اچھا جب وہ مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو، اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر یہ کہ اس میں سے کچھ انہیں دو. میوے خریدو تو اس کو بھی اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر وہ ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ تمہارے لیے، تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا. یعنی کہ اگر تم بالا کھواونا ہی چاہتے ہوئے تو اندروں بلا کے انہوں کو کھواؤ. اگر تھوڑے کو اتنی استطاعت کا نہیں کہا پڑوسیوں نے کر دے یہ چیز ایشو کچھ گینا ہے جی ساری اپنی مسے پوری تھی ہے ایک طرح تو لکا کے گینا کہ کو نظر نہ آئے. دوسری گال ہے کہ اگر تصا جس ٹائم بچوں کو دیتے کھاؤ واسطے تو انہوں کو آخو اتنا ہی بہ کے کھا گنو باہر مجھ کے دسنا بھی نہیں بالا کو، کیونکہ پڑوسی کے بالا کو تکلیف تھی ہو سکتا ہے انہوں نے ابے کو یا انہیں سرپرست کو گنجائش ہے یا نہیں وہ تو کتنے رولا پا لے سن وہ بچوں کو رنج تھی سی. اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ بچے کہیں چیز کو دیکھ کے رنجیدہ تھی بنے. اسلام تو یہ اتنا عظیم اسلام یعنی کہ دین ہے جڑا اتنا سب کو اہم ترین چیزیں سب کچھ کہنا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پوری طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہیں، وہی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. برابر پڑوسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث کر دیں گے، یعنی کہ جائیداد دے وچوں کو حصے دار بنا دیتا. ویسے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں، بعض کے تین حق ہیں، بعض کے دو، اور بعض کا ایک حق ہے. یعنی کہ کچھ پڑوسی ایجو جن جنہاں دے ترے حق ہیں، کچھ پڑوسی ایجو جن جنہاں دے دو حق ہیں، کچھ پڑوسی ایجو جن جنہاں دا ایک حق ہے. وہ کیڑے کیڑے اگو دیکھو. جو پڑوسی مسلم ہو اور رشتہ دار بھی ہو
اس کے تین حق ہیں، یعنی کہ مسلمان بھی ہے تو رشتہ دار بھی ہے، ان کتنے ترائے حق ہیں۔ اور جو حق جوار یعنی کہ پڑوس دا حق، حق اسلام مسلمان ہومن دا حق، حق قرابت رشتہ دار دا حق، یہ ترائے حق متعلق تھی گئے انہوں نے۔ پڑوسی مسلم کے دو حق ہیں، یعنی کہ پڑوسی مسلم تھے لیکن رشتہ دار نہیں۔ پڑوسی مسلم کے دو حق ہیں، حق جوار اور حق اسلام۔ اور پڑوسی کافر صرف ایک حق ہے، حق جوار، یعنی کہ پڑوس دا حق صرف وہ کو حاصل ہے کہ اگر رشتہ دار ہے تو ترائے حق ہیں، مسلمان رشتہ دار پڑوسی بھی ہے ترائے حق، اگر صرف مسلمان ہے رشتہ دار نہیں تو دو حق، اگر کافر پڑوسی جتے وقت بھی ہوں پڑوس دا حق ہوں ہر حال موجود ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی قربانیوں میں بھی دیں، قربانی میں سے بھی دیں۔ فرمایا مشرکین کو قربانیوں میں سے کچھ نہ دو، یعنی کہ جو مشرک ہیں انہاں کو گوشت قربانی دا نہ نہیں تاوجے، باقی جڑے گھر دے وچ کھانا پکے نے انہاں دے گھر بھیجو، انہاں کو اپنا اخلاق پیش کرو، یہ نہ کو یار یہ تا کافر ہے پیا، یہ تا اسلام تو دور ہے پیا، اپنا اخلاق اسلام دا پیش کرے سو تو اسلام کو قبول کرے سی۔ سمجھ آ گیا؟ اگر تو سمودے کو دور تھی ویسو آ کہ کافر ہے کافر ہے، کافر کو کیویں پتہ لگ اسلام کیا ہے؟ اپنا اخلاق پیش کرو، یہ مطلب یہ نہیں کہ اپنا دین چھوڑ کے انہاں دے روایت یا انہاں دے رواج انہاں دے رسم و رواج اپنا کے یہ مطلب نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اگلی حدیث پاک، چھت پر چڑھنے مسئلہ۔ چھت پر چڑھنے میں دوسروں کے گھروں پر نگاہ پہنچتی ہے تو وہ لوگ چھت پر چڑھنے سے منع کر سکتے ہیں جب تک کہ جب تک پردہ کی دیوار نہ بنوا لے یا کوئی ایسی چیز نہ لگا لے جس سے بے پردگی ہو۔ اگر وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں نظر نہیں پڑتی مگر وہ لوگ جب چھت پر چڑھتے ہیں تو سامنا ہوتا ہے تو اس کو چڑھنے سے منع نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی مستورات کو چاہیے کہ وہ خود چھتوں پر نہ چڑھے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کہے اپنی چھت پہ چڑھتا پائے تو چڑھتے ویلے وہ بے پردگی تھی بنا دے حق گھر میں نظر ویسی تو وہ منع کر سکتا۔ سمجھ آ گیا؟ اگر بہدیا عورتیں اپنی چھت چڑھ وجے تو انہاں دے گھراں دے وچ انہاں دے گھر دے وچ بیٹھے ہوئے لوگ انہاں کو دیکھ سن تے اپنے عورتاں دا علاج کرن۔ سمجھ آ گئے؟ وہ عورتاں اپنے کو منع کرن اور چھت تے چڑھن۔ اس مکان کے پچھیت دوسرے مکان میں ہے، یہ اپنی دیوار مٹی لگانا چاہتا ہے، مالک مکان اپنے گھر میں جانے سے اسے روک سکتا ہے۔ اب مٹی کیوں کر لگائی جائے؟ مالک مکان سے کہا جائے کہ اس مکان میں جانے کی اجازت دے ورنہ خود مٹی لگا دے۔ یعنی کہ ایک گھر ہے پیا، ایک اگو کھڑے ایک پچھو کھڑے، جڑا اگلا مکان ہے ان دی پچھاوڑی جڑی ہے پچھلے مکان دے سہنے چ، ہوں پچھلے مکان دے سہنے جو آدھے بھی تو پردہ ہے میں تو نہیں لاوانے دا، وہ کو آگ بھی جاتا میرے کو اجازت دے میں آپ اپنے مکان تے مٹی لا گنا یا اے مٹی پیے چا کے لاچا، دو کما جو ایک کم کو کرنا پوسی۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے پیسے اسے دلوا دیے جائیں، یعنی کہ تو کو پیسے مزدوری دے دیتی ویسی کہ تو مٹی لے۔ اسی طرح اگر اس کی دیوار دوسرے کے مکان میں گر گئی، وہاں سے مٹی اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک مکان اس کو اجازت دے دے کہ یہ وہاں سے مٹی اٹھا لائے، اور اجازت نہیں دیتا تو خود اٹھا کر دیتے۔